وہ اگر کس از ملاحدہ گویا، پھر اگر ایک ملحد آپ سے سوال کرتا ہے، منکر، وہ یہ کرتا ہے کہ حاجت بشرع چیز، تو جب میں نے عبادت کر لیا، صحیح ہے، اور میں نے معرفت حاصل کر لیا، اور میں نے حضور قلبی اور معرفت وہ بھی حاصل کر لیا، تو پھر یہ شریعت بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ یہ جو آپ شریعت کر رہے ہیں وہ اس کا کیا ہوا؟ اگر کس از ملاحدہ بگوید کہ حاجت بشرع چیز در معرفت و عبادت عقل کفایت میں کند، میں اتنا عقل مند ہو گیا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عبادت ہے اور میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ شریعت کا کیا بیچ میں آ گیا؟ گوئم عقل را بطور خود وانہ گزاشتہ ان، بلکہ وہم و خیال دنبال آن گرفتہ۔ آپ یہ سمجھ لو کہ عقل کوئی کامل چیز نہیں ہے، عقل جو ہے اس کے پیچھے وہم بھی ہے، خیال بھی ہے، وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے نفسانی کیفیات سے، وہ عقل جو ہے وہ حریص بھی بن جاتا ہے، وہ عقل کسی لالچ میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں بھی آ سکتا ہے، تو تمام بیماریوں سے چونکہ عقل اس کو متاثر کرتے وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ناقص ہے، تو اس لیے کفایت میں گوئم عقلہ بطور خود وہ نہ گزاشتہ بلکہ وہم و خیال دنبال آن گرفتہ و در مقام معارضہ و منازعہ میں باشد، وہ بیچارہ خود ہمیشہ جنگ و جدل میں ہوتا ہے، کبھی اس پر غالب ہوتا ہے، کبھی کس میں وہ بڑے جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اگر تائید بشرع نہ باشد، اگر پیچھے سے راستہ شریعت نہ بتا دے اس کو اور اس کو مدد نہ پہنچے شریعت سے، تو یہ عقل تو ہر جگہ پھسل جاتا ہے اور ہر جگہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو اگر کسی جگہ پہ آپ کا شریعت عقل نہیں بھی مانتا ہے، اس لیے آپ پابند ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوا شریعت ہے، اس کے آپ کے عقل اس کے دور رس اثرات تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، لیکن آپ اس بات کی پابند ہے کہ آپ نے عبادت میں شریعت کی پابندی کرنا ہے، تو آپ اس لیے کہ آپ کے عقل اتنا نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اپنے اس چیز کو قائم رکھ سکے جو حق ہے اور اس پر کا از ادراک اکثر امور، وہ بیچارہ تمام مسائل کو درک نہیں کر سکتا، متعلقہ معرفت و عبادت عاجز آیا، وہ جب تھوڑا عبادت کرے گا، تھوڑے سے معرفت حاصل کر لے گا، تو یہ تھک جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک راستہ چاہیے کہ اس کو نمایاں ہوا بھائی یہ راستہ ہے، تم نے اس پہ چلنا ہے، تاکہ یہ اپنے سے راستہ نہ نکالے اور حقیقت کا راستہ گم نہ کر دے۔ پس عقل بمنزل بصارت است۔ آپ اس کا دوسرا مثال دیں کہ اب عقل ایسا ہے جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھ ہے، اور شریعت بمرتبہ آفتاب است، سورج ہے، اگر آپ کی آنکھیں ہیں لیکن تب اندھیرا ہے، تو آپ کی آنکھیں کن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ جب تک روشنی نہ ہو، یہی آنکھیں آپ کے پاس ہے، رات کے اندھیرے میں آپ ہر جگہ روشنی پہلے بیچتے پھر آپ اس کے پیچھے چلتے۔ اگر آپ کو روشنی جاز میں نہ ہو، اگر آپ کے مثال گاڑی میں نہ ہو، سواری میں نہ ہو، اور اس میں آپ کے اپنے نہ ہو، تو آپ کو اپنے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے کہ وہ حفاظت سے ہو اندھیرے میں، لیکن آپ اندھے نہیں ہو، آپ کے پاس بینائی ہے لیکن روشنی کی ضرورت ہو۔ تو ہمارا عقل ایسا سمجھو کہ یہ ہمارے آنکھیں ہیں، اور شریعت جو ہے وہ روشنی ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے۔ پس عقل بمنزل بصارت است و شرع بمنزل شعاع آفتاب کہ بدون آن دیدن اشیاء کما ینبغی ممکن نیست، جس طرح چاہیے ان چیزوں کو آپ اس طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ ونیز آدمی در زندگانی خود محتاج بمعاونات و معاملات است، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہر قدم میں سانس کا بھی محتاج ہے، پانی کا بھی محتاج ہے، کتنی چیزوں کا محتاج ہے، تو یہ بیچارہ محتاج کو آپ شریعت سے اس لیے نہیں نکال سکتے کہ اس کو اپنے راستے میں بھی شریعت کا محتاج ہے، اس کا عقل وہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو دودھ کا وہ محتاج ہے، ماں کے دودھ کا، ماں کی حفاظت و خدمت کا وہ محتاج ہے، رزق کا وہ محتاج ہے، گندم کا وہ محتاج ہے، کپڑے کا وہ محتاج ہے، یہ تو ہے محتاج۔ تو جب یہ محتاج ہے تو آپ نے شریعت میں اس کے عقل کو کیسے تسلیم کر لیا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے؟
وہ زندگانی انچن زندگانی جانوران نیست، اور اس کی زندگی ایسا نہیں ہے جانوروں کی طرح کہ تنہا بھی مدد بنی نو خود قیام می تواند نمود، لہذا اورا ادنا تبگوین و امر تمدن و اجتماع و معاملات و معدناتی کی فی مابین مردم جاری میں شود پائیدار استوار نمی ماند الا با اجراء قواعد عقل میسر نیست۔ تو پھر جتنی بھی نظام کو چلانا ہے دنیا کا، انسان کا، ماں، بہن، بھائی، بابی، باپ، ماں، وہ ساری چیزیں وہ صرف شریعت آپ کو بتائے گا کہ کس کی کیا حد ہے اور کیا چیز ہے، کیا حق ہے، تمہارا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے۔ اللہ چون آن قواعد از جانب خدا باشد و مردم بدانند۔ اب پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں ملحد کہ عقل میرے لیے کافی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رضا اور اس میں خوشنودی کا مقصد ہو اور اپنا عقل پیشوا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنے بڑے مسئلے کو آپ کے سامنے وہ آپ کو چلا سکے۔